آج کے ہمارے درس کا آغاز دوسرے پارے سے ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے تحویل قبلہ کا حکم بیان فرمایا۔ تحویل قبلہ سے مراد یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ یہود بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ ان سے الگ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اور آپ بار بار دعاؤں میں دعا بھی مانگتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے تھے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ پہلے بیت اللہ تھا، پھر جب مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ہونے لگی۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش پر آپ کے قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف فرما دیا، اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ ابھی اللہ کا حکم آئے گا، ابھی اللہ کا حکم آئے گا۔ انداز کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں کہ آپ نے نگاہ اٹھائی اور اللہ نے قبلے کا حکم بدل دیا۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہماری نسبت جڑ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو 17 مہینوں کے بعد قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد قبلتین میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ظہر کی نماز میں دوسری رکعت میں تھے کہ نماز کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ تو دوران نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً بیت المقدس کی بجائے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور آخری 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں جانے سے پتہ چلتا ہے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس کا ایک قبلہ تو ایسے ہی ہے جس کا رخ بیت اللہ کی طرف بنتا ہے، اور دوسرا بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ تو وہاں کی حکومت نے وہاں ایک چھوٹا سا مصلی بنایا ہوا ہے اوپر نشان کے طور پر کہ پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے، پھر فوراً بدل کر اس طرف منہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جائے۔ تو یہ قبلے کا حکم اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ اس پارے کی ابتدا میں فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ جل شانہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ کہتے فلاں ایک صاحب آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو تذکرہ اور ذکر اس کا مادہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان عام مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہو۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کی کثرت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر، ایک صحابی سے فرمایا اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے، دیوانہ، بس یہ دیوانہ ہے، اس کی اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، ڈرو تو میری ذات سے ڈرو۔ اور ساتھ ہی حکم دیا ہے ایمان والو، اگر کبھی ضرورت پڑے مدد مانگنے کی تو پھر نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ صبر اس کا ایک عام مفہوم تو یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرے، واویلا نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کے سامنے اپنے شکوے شکایت کرنے لگ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان میں، ایمان والے میں شکر کا مادہ ہونا چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض چیز کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اچھے حال میں رکھا ہوا ہو اور پڑوسی اور دوست اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، وہ کہے بڑا برا حال ہے۔ اللہ کو اس کی یہ بات بہت ناپسند لگتی ہے کہ میں نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان کی فطرت میں ناشکری ہے، اس لیے بہت جلد انسان گھبرا جاتا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراً ناشکری کے کلمات، ایسا نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اے ابو ہریرہ نماز پڑھو، اللہ نے نماز میں شفا رکھی، نماز میں شفا رکھی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور بسا اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کا وقت لینے میں کہ ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، فلاں بیماری ہے، وہ کہتے ہیں جی مہینے بعد نمبر ملے گا، تو بخوشی ہم رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں مہینے کا انتظار ہے، اور یہاں مسجد میں آ کر 5 منٹ 10 منٹ کی اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ شفا، دوائی میں شفا یقینی نہیں ہے، لیکن نماز میں اور قرآن میں شفا یقینی ہے۔ تو جو غیر یقینی راستہ ہے اس کو اپنا رہے ہیں، اور جو یقینی راستہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، جو ہے بھی آسان۔ عطا ارزق رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ نے کہا کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آٹے کا انتظام کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئے، گھر سے باہر چلے گئے اور سارا دن پریشان رہے۔ ظہر کی نماز کے وقت اپنے ایک دوست کے پاس اس کی دکان پر گئے جو بڑھائی کا کام کرتا تھا، درخوان تھا۔ عصر کی نماز تک وہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے کہ اب اسباب تو ہے نہیں، آٹا کہاں سے لے کے جاؤں گا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اس دوست نے ایک تھیلے میں وہ جو لکڑیوں کا برادہ ہوتا ہے، لکڑیاں چھیلتے وقت وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جس کو برادہ کہتے ہیں، وہ جمع کر کے دے دیا بورا کہ لے جاؤ، چلو تمہارے ہاں گھر میں تندور گرم کرنے کے یہ کام آ جائے گا، میرے پاس اور تو دینے کو کچھ نہیں ہے، آپ میرے دوست ہیں، آپ پر مشکل حال آیا ہوا ہے، تو یہی لے جاؤ، چلو روٹی پکانے میں میری طرف سے یہ تعاون ہو جائے گا۔ وہ تھیلا اٹھایا اور چپکے سے گھر میں داخل ہوئے اور دروازے کے قریب وہ تھیلا رکھا اور فوراً واپس پلٹ گئے کہ گھر والے کہیں گے سارا دن گزار دیا، اور آئے شام کو اور وہ بھی برادہ اور بورا لے کر، روٹی کہاں سے پکے گی۔ بس گئے، مغرب کی نماز تک اللہ کے ذکر میں لگے رہے، مغرب کے بعد عشاء تک نوافل میں مشغول رہے،
عشاء کے بعد ڈرتے ڈرتے گھر آئے کہ کیا ہوگا، بچے بھوک سے پریشان ہوں گے۔ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ گھر میں روٹی پک رہی۔ تو گھر والوں سے پوچھا آٹا کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگے وہی تھیلا جو آپ آٹے کا گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اسی سے روٹی بنا رہے۔ اور ساتھ گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ آٹا بہت اچھا آٹا ہے، آج جہاں سے لائے ہیں روزانہ وہیں سے لانا۔ تو وہ کہنے لگے انشاءاللہ میں روزانہ وہیں سے لاؤں گا۔ یہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ نماز کی برکت تھی، اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ عجیب بات ہے، ہماری جیب میں اگر 500 1000 روپیہ ہو تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ 1000 روپے ہے، آج کا گزارا چل جائے گا۔ اور اگر جیب خالی ہو تو سارا دن پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں خرچ کرنے کا موقع آئے اور ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ کی ذات پر وہ کامل درجے کا یقین حاصل نہیں ہے جتنا یقین ہمیں پیسوں پر ہے۔ 500 جیب میں ہے تو مطمئن ہے، اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو مطمئن نہیں ہے۔ حالانکہ رزق تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، تم دیکھتے ہو صبح ہوتے ہی پرندے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جیسے انہیں روزی دیتے ہیں اللہ تمہیں بھی ایسے ہی روزی دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ ساتھ ہی روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطى ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب، کہ جس آدمی نے ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا، ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا، اس نفلی روزے کے بدلے میں اگر اسے زمین کے برابر، یہ جتنی روئے زمین ہے اس کے برابر سونا دے دیا جائے تب بھی یہ آدمی اس کے ثواب کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک طرف سونا ہو اور ایک طرف اس ایک روزے کا اجر ہو تو جو اتنا بڑا اجر ملے گا تو یہ سونے کو ٹھکرا دے گا لیکن اس اجر کو نہیں چھوڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ کھانا چھوڑتا ہے میرے لیے، پینا چھوڑتا ہے میرے لیے، خواہشات کی تکمیل کو چھوڑتا ہے میرے لیے۔ جب یہ سب کچھ میرے لیے کرتا ہے تو اس کی جزا اور بدلہ بھی میں خود اسے دوں گا۔ جیسے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، بڑا آدمی وہ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو، باقیوں کو تو نوکر اور ملازم دے دیں لیکن ایک شخص کے بارے میں وہ یہ کہے کہ یہ فلاں اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کو اس کے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، میں خود دوں گا۔ اس لیے کہ روزے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا اجر تو فرشتوں کے ذریعے دلوایا اور روزے کا اجر فرمایا میں خود دوں گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 وجہیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ روزے میں انسان جن چیزوں سے رکتا ہے اس کا دورانیہ لمبا ہے، دورانیہ مشقت زیادہ ہے۔ نماز میں کھانا نہیں ہے، نماز میں پینا نہیں ہے، لیکن اس کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے، 10 سے 15 منٹ رک رہا ہے بس۔ 10 منٹ پہلے بھی کھا سکتا ہے، نماز پڑھ کے پھر بھی کھا سکتا ہے، 10 منٹ پہلے بھی پی سکتا ہے اور نماز کے بعد فراغت کے بعد بھی پانی پی سکتا ہے۔
تو باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا دورانیہ تھوڑا ہے، مشقت کم ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو اس کے اندر مشقت زیادہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک لمبا عرصہ کھانا بھی نہیں اور پینا بھی نہیں، تو جب اتنی مشقت کرے گا تو اس کے بقدر اللہ اجر دیں گے۔ اور فرمایا دوسری وجہ اللہ نے اس کے بدلے کو اپنے ساتھ خاص کیا، ان الصوم سر بین العبد و بین ربہ، کہ یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کی چیز ہے۔ کیسے؟ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، نہ یہ کھانا کھا رہا ہے نہ یہ پانی پی رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز کی چیز ہے، یوں سمجھ رہے ہیں یہ خصوصی عبادت ہے، تو اس کا انعام بھی خصوصی ہوگا۔ تو اس لیے بھوک اور پیاس میں واویلا نہ کریں، بھوک اور پیاس کو یہ عبادت سمجھ کر اور اللہ کی محبت میں جب اس کو برداشت کریں گے تو پھر اس پر اللہ جل شانہ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایمان والوں کو دعا سکھلائی، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی مشہور دعا ہے، اور یہ تمام دعاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی، حضرت انس فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں ساری دعائیں اکٹھے مانگ لوں، جتنی بھی دعائیں اکٹھے مانگ لوں، تو اس کو چاہیے یہی ایک دعا پڑھ لے، ساری دعائیں اس میں آ جائیں گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی بیمار ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جا کر کے دیکھا بیماری اتنی شدید ہے، حتیٰ صار مثل الفرخ، ان کا جسم ایسے ہو گیا جیسے چڑیا کا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بسا اوقات بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتے ہیں، بالکل کمزور، تو وہ صحابی ایسے ہو گئے صار مثل الفرخ، جیسے چڑیا ہوتی ہے، بس اتنا سا جسم بچ گیا بیماری کی شدت کی بنا پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکیم اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنے صحابی سے، کیا اللہ سے آپ نے کچھ مانگا تھا، کوئی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ، اے اللہ جو آخرت میں مجھے آپ نے سزا دینی ہے، فعجلہ لی فی الدنیا، مجھے ان کوتاہیوں کی سزا اسی دنیا میں ہی مل جائے تاکہ آخرت میں صاف شفاف ہو کر جاؤں۔ اب صحابی رسول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھا رکھی ہے، دل میں اللہ کا خوف آیا تو یہ دعا کر بیٹھے، تو اسی دن ہی بیمار ہو گئے، اور یہ وہی بیماری تھی جو چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تو اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی پکڑ کو اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس آزمائش کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ لا تستطیعہ، کوئی بھی انسان اللہ جل شانہ کی آزمائش کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو یہ دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، سب آمین کہتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف فرماتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائیں۔ تو جب طواف کرنے والے وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس کنارے سے، تو بآواز بلند سب کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعائیں پڑھنا اور سننا وہیں بیت اللہ میں دوران طواف عطا فرمائے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے گزرا ہوں تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے جو بھی آدمی یہ دعا مانگے گا فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا دنیا کی بھلائی مجھے مل جائے، یعنی عافیت، ودار و رحبت، کھلا گھر، یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ اور فرمایا وزوجۃ حسنہ، اور خوبصورت بیوی، ورزق واسع، اور کشادہ رزق، وعلم نافع، اور نفع دینے والا علم، وعمل صالح، اور نیک عمل کی توفیق مل جائے، ومرکب ہنی، اور آرام دہ سواری، وثناء جمیل، اور لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ ہو، لوگوں میں عزت ہو جائے۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی میں سب سے اعلیٰ چیز جنت میں داخل ہونا ہے۔ وتیسیر الحساب، اور اللہ جل شانہ اس کا حساب وہ آسان لیں گے۔ تو اس لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ ہماری کوئی بھی دعا اس دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں طلاق اور رضاعت کے چند مسائل ہیں، ان کو بڑے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ مسائل ایسے نہیں ہوتے بس ہو گئے اور ہم نے سن لیے، اس نیت سے ہم اس کو سنیں اور کہیں گے کہ ہر مسئلے پر اللہ ہمیں 100 رکعت نماز نفل کا اجر عطا فرمائے۔ تو طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے احکامات کا بیان ہے۔ طلاق ابغض المباحات ہے، جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق دینا ہے۔ فرمایا جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اگر میاں بیوی میں آپس میں نبھا نہ ہو سکے اور طلاق دینا ضروری ہو تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو، بہت سے کیا اکثر لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ یاد رکھیں طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جسے طلاق احسن کہتے ہیں، بہترین طریقہ، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی پاکی کے زمانے میں، جس وقت وہ پاکی کے ایام گزار رہی ہو، پاکی کے دنوں میں اپنی بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دے۔ عورت پاک ہے اور یہ خامد اپنی بیوی سے ملا بھی نہیں ہے، یعنی اس سے ہم بستری بھی نہیں ہوئی، بیوی سے ملا بھی نہیں، اور عورت پاکی کے دن گزار رہی ہے، اس میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں بس، اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور وہ آگے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکی کے دن کیوں؟ کیونکہ وہ رغبت کے دن ہوتے ہیں۔ اور دوسرا 1 طلاق دے، اگر 1 طلاق کے بعد عدت کے دوران اس کو واپس لانا چاہے تو واپس بھی لا سکتا ہے، اور عدت کے بعد اگر واپس لائے گا تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کو لانا چاہے تو لا سکتا ہے، یعنی اس کو اختیار رہے گا۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جسے طلاق حسن کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے پھر چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اس کے ماہواری کے ایام ہوں گے جو ناپاکی کے چند ایام ہوتے ہیں، وہ گزر جائیں، پھر اگلی جب پاکی آئے تو اگلی دوسری پاکی میں دوسری طلاق دے، پھر ماہواری کے ایام گزریں گے، پھر تیسری پاکی میں جا کر تیسری طلاق دے۔ تو یہ چونکہ لمبا عرصہ ہے نا، تو اس لیے اس میں ہو سکتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپس میں دوبارہ نباہ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ طلاق حسن ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ اور ایک ہے طلاق بدعی، یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے، وہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینا، جس وقت وہ ماہواری کے ایام گزار رہی ہے اس میں اسے طلاق دے، یہ بھی طلاق بدعی ہے، یہ بھی اچھی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، جیسا آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہدایت دے ان اسٹام فروشوں کو، ایک آدمی نے اگر طلاق دینی ہو
وہ اسٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اسٹامپ لکھ دیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ اب اس نے اس کو نہیں کہا، اس نے پہلے سے ہی 3 طلاقیں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق 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 دیتا ہوں۔ جب یہ نیچے دستخط کرتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تو ایک دینا چاہ رہا ہوں اور اس نے 3 لکھی ہوئی ہیں۔ جب یہ دستخط کر دے گا تو تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گے۔ پھر اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو انسان کو عقل سے اگر کام لے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ طلاق تو ہوتی غصے میں، جب اتحاد اور اتفاق چل رہا ہو پھر کون طلاق دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت حالت حمل میں ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ عورت پاک ہو تب بھی، ناپاکی کے ایام ہوں تب بھی، عورت حاملہ ہو تب بھی، ہر حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں عدت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، تو اس لیے عورت کی جو عدت ہوگی وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت وہ حمل سے ہے اور خامن نے اس کو طلاق دے دی یا خامن فوت ہو گیا، تو اس کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، یعنی جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ 10 منٹ کے بعد ہی پیدا ہو جائے۔ اس لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر خامن کو ابھی غسل دیا جا رہا ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں ہوا، ادھر سے اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا جو اس خامن سے تھا، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 5 دن بعد ہو، چاہے وہ گھنٹے بعد ہو، چاہے وہ مہینوں بعد ہو۔ اور دوسری وہ عورت جس کا خامن فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 4 مہینے جو 10 دن ہیں یہ کس حساب سے پورے کیے جائیں گے؟ یہ چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ پھر اس میں بھی ذرا تفصیل ہے کہ اگر خامن کی وفات ہوئی ہے یکم کو، چاند کی پہلی تاریخ کو، پھر تو 4 مہینے 10 دن پورے کیے جائیں گے چاند کے حساب سے، چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ یکم کو پہلی تاریخ کو خامن فوت ہو گیا تو پھر یہ 4 مہینے پورے کرے گی چاند کے حساب سے، چاہے 29 کا ہو تب بھی، چاہے 30 کا ہو تب بھی۔ اور اگر مہینے کے دوران چاند کی دوسری تاریخ تھی، تیسری تھی یا 29 تک، دوران مہینہ اگر خامن فوت ہوا ہے تو پھر یہ 130 دن پورے کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن، 4 تھی 12 120 دن وہ اور 10 دن اوپر۔ تو اگر خامن یکم کو فوت ہوا ہے پھر مہینوں کا حساب ہوگا، اور اگر دوران مہینہ فوت ہوا ہے تو پھر اس صورت کے اندر دنوں کا حساب ہوگا۔ 4 مہینے 10 دن 130 دن یہ پورے کرے گی۔ اسی طرح اگر ایک عورت خامن نے طلاق دے دی اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں، حاملہ بھی نہیں، تو اس عورت کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ یہاں بھی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی 3 مہینے عدت ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر عورت کی ماہواری کے جو ایام ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو 3 ماہواریاں یہ عدت ضروری ہوتی ہے، 3 مہینے ضروری نہیں ہوتی۔ کسی کے ایام تھوڑے ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ، وہ عورت خود بتائے گی کہ میری جب 3 ماہواریاں ختم فلاں تاریخ کو ہو رہی ہیں، اس حساب سے اس کی عدت کا اندازہ لگایا جائے۔ پھر اسی طرح رضاعت کے احکامات بیان کیے ہیں، تو اس میں بھی مختصراً گزارش یہ ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، بچے کو دودھ پلانا، 2 سال تک دودھ پلانا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اپنے بچے کو عورت اگر دودھ پلائے، عورت بیمار نہیں ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے، کوئی بیماری اور تکلیف نہیں ہے، تو 2 سال تک دودھ پلانا یہ عورت کے ذمے واجب ہے، لازم ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے، اس صورت کے اندر وہ دودھ نہ پلائے، کوئی دوسری عورت پلا دے یا کوئی اور انتظام ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو 2 سال تک دودھ پلانا یہ واجب ہے۔ 2 سال کے بعد 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کمزور ہے
اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ابھی 6 مہینے اور بھی دودھ پی سکتا ہے، اس کو پینا چاہیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نقل کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے، اور 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی۔ تو یہ 3 درجے ہیں، 2 سال تک دودھ پلانا واجب، 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش مجبوری کی صورت میں، اور 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ تو یہ باتیں، یہ مسائل ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔